السلام علیکم ویورز، میں ہوں زارا علی اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہیلتھ از ویلتھ۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پریگننسی کو ٹرائمیسٹر کے ساتھ ڈسکس کیا تھا 3 حصوں میں، اب ہم ہر ٹرائمیسٹر کے ہر منتھ کو الگ الگ ڈسکس کریں گے۔ تو آج جو ہم منتھ ڈسکس کر رہے ہیں وہ فرسٹ منتھ آف پریگننسی ہے، یعنی حمل کا پہلا مہینہ۔ جب آپ کے پیریڈز مس ہو جاتے ہیں اور یورین ٹیسٹ ہوتا ہے، اس وقت تک آپ کا فرسٹ منتھ آف پریگننسی گزر چکا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو پیریڈز آئے 1 جنوری کو اور 1 فیبروری کو آپ کو پیریڈز نہیں آئے اور آپ نے 6 یا 7 فیبروری کو یورین ٹیسٹ کروایا اور وہ پازیٹیو آیا، تو آپ کی پریگننسی 1 جنوری سے کیلکولیٹ ہوگی، یعنی اس وقت جو انڈا نکلا تھا وہ فرٹیلائز ہوا ہے فروری کے مہینے میں۔ اکثر خواتین کو اپنی پریگننسی جب تک معلوم پڑتی ہے اس وقت تک فرسٹ منتھ آف پریگننسی گزر چکا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب پریگننسی ڈائگنوز ہوتی ہے تو اس وقت تک 2nd منتھ یا پھر 3rd منتھ ہوتا ہے۔ ناؤ اسپاٹنگ، اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں۔ آپ کو فرسٹ منتھ آف پریگننسی میں بالکل ایسا محسوس ہوئے گا کہ آپ کو پیریڈس والی پین ہو رہی ہے اور آپ کو پیریڈس آنے والے ہیں، مگر آپ کو پیریڈس نہیں آئیں گے۔ آپ کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیریڈس کے بجائے اسپاٹنگ ہو جائے، داغ دھبا لگ جائے، جو کہ امپلانٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ بہت معمولی سا ہوتا ہے۔ ایگ اوویلیوٹ ہونے سے فرٹیلائزیشن کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ بچے کا یوٹرس سے جڑنا ہوتا ہے اور اس پروسیس کو امپلانٹیشن کہتے ہیں۔ امپلانٹیشن بچے کا جڑنا اس کا بہت اہم کام ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو ساری فوڈ سپلائی ادھر سے ہی ملتی ہے، تو اس کا کنیکشن بننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ناؤ ہاؤ ٹو ڈائگنوز، یعنی حمل کی تشخیص کیسے کریں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں یا نہیں، یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ ڈائگنوز کرنا کہ پریگننسی ہے یا نہیں یہ بہت ضروری ہے۔ جن خواتین کے پیریڈس ریگولر ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ نکل جانے کے بعد چیک کیا جائے تو ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریگننسی ہونے کے باوجود بھی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، جس کو خواتین پیریڈ سمجھ لیتی ہیں اور انہیں معلوم ہی نہیں پڑتا کہ وہ پریگننٹ ہیں۔ اور بالکل اسی طرح وہ خواتین جن کے ارریگولر پیریڈس ہیں وہ سمجھ لیتی ہیں کہ انہیں پریگننسی نہیں ہے، ایسے ہی دن اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ اکثر خواتین جو غلطی کرتی ہیں وہ ہے وقت سے پہلے ٹیسٹ کر لینا۔ وقت سے پہلے اسٹرپ میں ٹیسٹ نیگیٹو ہی شو ہوتا ہے، اس لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ صحیح لفظوں میں معلوم ہو سکے کہ آپ پریگننٹ ہیں یا نہیں۔ ناؤ سائز آف بیبی، یعنی بچے کا سائز۔ اس میں بچے کا سائز ایک چھوٹے مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی آپ یقین کریں بیبی کے باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں وہ بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ ناؤ وزٹ ٹو ڈاکٹر، جب آپ کے پیریڈس کے دن اوپر ہو جائیں گے، آپ کی ڈیٹ نہیں آئے گی تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گی، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جب جا رہی ہیں تو آپ کے کتنے دن اوپر ہوئے ہیں۔ میڈیکلی آپ کی ہسٹری جانی جاتی ہے کہ آپ نے کوئی دوائی کھائی ہے بچہ ضائع کرنے کی یا بچہ روکنے کی، اور یہ ڈاکٹر سوال پوچھتی ہیں کہ آپ کے پہلے کتنے بچے ہیں، وہ نارمل ہوئے ہیں یا سیزر سے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا یورین کا سیمپل لیا جاتا ہے اور لیب بھیج دیا جاتا ہے، جس کے بعد کنفرمیشن رپورٹ آ جاتی ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ ماہواری کا دن آنے سے پہلے کا ہے، یعنی اگر آپ کی پیریڈس کی ڈیٹ نہیں آئی ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ڈاکٹر آپ کے بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کریں گے کہ آپ کی پریگننسی پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کا ہے۔ یہ طریقہ اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ دیکھا جا سکے آپ کو کوئی سسٹ یا فائبرائڈ کا مسئلہ تو نہیں ہے، اور دوسرا یہ اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے جب آپ اپنی ڈیٹ کے کافی دنوں کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، یعنی آپ جو ہیں وہ تقریباً 2 یا 3 مہینے اوپر ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں تو ڈاکٹر ڈائریکٹ الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں۔ ناؤ انسٹرکشن، ہدایت۔ میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ پازیٹیو رہیں۔ پریگننسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ اس میں آپ کو بستر پر پڑ جانا ہے۔ آپ اگر پریگننٹ ہیں تو آپ اس دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت عورت ہیں۔ اپنی زندگی کے اس دور کو بہت اچھے سے انجوائے کریں۔ اگر آپ کو کوئی اور بیماری ہے تو کوئی بھی دوائی خود سے استعمال نہ کریں۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور وہ دوائیاں لکھوا لیں جو پریگننسی میں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی آپ کے بیبی پہ کوئی ایفیکٹ نہ ڈالیں۔ اپنے ڈاکٹر سے آپ ہر طرح کے سوال کریں، جو بھی کنفیوژن آپ کو ہے آپ ہر حد تک اس
سے دور کریں اور زندگی کے خوبصورت دور کا آغاز کریں۔ ایک میموریبل یادگار وقت بنائیں اس کو، اپنے بچے کے بارے میں سوچیں، اس کے ویلکم کے بارے میں سوچیں اور خوش رہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔